السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وإمام المرسلین وعلى آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ إلی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ إلی النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر، ہر بیماری اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، دین کا سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کوششیں ہماری قبول فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 47 ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے لیسن کی آیات 92 سے لے کر 109 تک ہیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، پھر الفاظ کی گریمر کے حساب سے وضاحت ہوگی اور آخر میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو، اور ما جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن تو بے شک، اللہ اللہ بھی اس کو، علیم جاننے والا ہے، کلو تمام، الطعامی کھانے، کان تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کیا، اسرائیل اسرائیل نے، علی نفسی ہی اوپر اپنے نفس کے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، تنزل نازل کی گئی، التورات تورات، قل کہہ دیجئے، فأتو پس لے آؤ، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اس کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فمن تو جو کوئی، افترا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ ہیں، الظالمون جو ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، صدق سچ فرمایا، اللہ اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً
جو یکسو تھے، وبا اور نہ، کان تھے، من سے، المشرکین مشرکین میں سے، ان بے شک، اول پہلا، بیتن گھر، ودیا بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ ہے جو، ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن باعث برکت ہے، مبارک ہے، و اور ہدن باعث ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ اس میں، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن روشن، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، و اور من جو کوئی، دخلہ داخل ہوا اس میں، کان ہو گیا، آمیناً امن والا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی اوپر، الناسی لوگوں کے، حج حج کرنا، البیتی بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، ومن اور جو کوئی، کفر کفر کرے، انکار کرے، فإن تو بے شک، اللہ اللہ، غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، عن سے، العالمین جہان والوں سے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، واللہ اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی اس پر، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لے آئے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجاً کجی، ٹیڑھا پن، وانتم حالانکہ تم، شہداء گواہ ہو، وبا اور نہیں ہے، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یا ایہا اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان اگر، تطیعوا تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب کو، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر، وکیف اور کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو، حالانکہ، انتم تم ہو، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیات، اور فیکم تم میں ہے، رسولہ اس کا رسول، ومن اور جو کوئی، یعتصم مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقد تو تحقیق، ہدیہ ہدایت پا گیا، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، یا ایہا الذین اے وہ لوگو، آمنو
جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق، جیسے حق ہے، تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کا، ولا، اور نہ، تموتن، تم مرنا، ہرگز مرنا، الا، مگر، و، اور، انتم، تم، مسلمون، مسلمان ہو، فرما بردار ہو، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبلی، رسی کو، اللہ، اللہ کی، جمیعاً، سب کے سب، ولا، اور نہ، تفرقوا، تم تفرقے میں پڑو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت کو، اللہ، اللہ کی، علیکم، اپنے اوپر، اذ، جب، کنتم، تھے تم، اعداء، دشمن، فالف، تو اس نے الفت ڈال دی، بینا، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، فاصبحتم، تو ہوگے تم، بنعمتہ، ساتھ اس کی نعمت کے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تھے تم، علی، اوپر، شفا حفرۃ، ایک گڑھے کے کنارے، من النار، آگ سے، فانقذکم، تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ، ولتکن، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون، وہ دعوت دیتے ہوں، وہ بلاتے ہوں، الی الخیر، خیر کی طرف، و، اور، یأمرون، وہ حکم دیتے ہوں، بالمعروفی، نیکی کا، و، اور، ینہون، روکتے ہوں، عن المنکر، برائی سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم، وہ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، ولا، اور نہ، تکونوا، تم ہو جاؤ، تم ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما، بعد اس کے جو، جاءہم، آ گئیں ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، واولئک، اور یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، فاما، تو لیکن، تو رہے، الذین، وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوئے، وجوہہم، چہرے ان کے، کیا، کفرتم، کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب کو، بما، بوجہ اس کے جو، کنتم، تھے تم، تکفرون، تم کفر کرتے، و، اور، اما، لیکن، رہے، الذین، وہ لوگ، ابیضت، سفید ہوئے، روشن ہوئے، وجوہہم، چہرے ان کے، ففی، پس ہوں گے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں،
تلکا یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وباللہ اور نہیں اللہ، یریدو ارادہ رکھتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، با جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارضی زمین میں ہے، و اور الی اللہ طرف اللہ کے، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور سب کام سب معاملات۔ آئیے ابن الفاظ کو گریبر کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ لن ہرگز نہیں، یہ جب مضارع کے شروع میں آتا ہے تو لن اسے حالت نصب میں کر دیتا ہے مضارع کو، اور جمع کا نون گر جاتا ہے، اور مضارع کے جو معنی ہیں وہ منفی مستقبل کے ہو جاتے ہیں۔ لن تنالو ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، یہ فعل مضارع منفی ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، لن اور جمع مذکر حاضر ہے، اس کا فعل بازی ہے نالا، مضارع ہے ینالو اور مصدر ہے نیلن، معنی ہے پہنچانا، پانا، حاصل کرنا۔ نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ البر نیکی کو، بھلائی کو، با را روٹ ورڈ ہے۔ البر ال سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے اسم معرفہ ہے۔ ہمارا اس دفعہ کا عربی گریبر کا لیسن نمبر 7 ہے، جس کا نام ہے اسم کی اقسام۔ وسعت کے اعتبار سے جو ہے وہ اسم کی 2 اقسام ہیں، باقی بھی ساری تفصیل آپ کو ویڈیو میں مل جائے گی، ضرور ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس کے بارے میں بھی سوالات آئیں گے۔ اور وسعت کے اعتبار سے اسم کی جو 2 اقسام ہیں ان میں سے ایک یہی ہے اسم معرفہ، اور دوسری ہے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ خاص شخص، چیز یا جگہ کو کہا جاتا ہے، اور اسم نکرہ عام شخص، چیز یا جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسم معرفہ کی پہچان یہی ہے کہ شروع میں ال آتا ہے، اور اسم نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ ال نہیں آتا بلکہ آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ حتی یہاں تک کہ، یہ حرف جر ہے۔ تنفقو تم خرچ کرو، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ انفق ينفق سے مصدر ہے انفاق یعنی خرچ کرنا، اور روٹ ورڈ ہے نون فا قاف۔ مما اس میں سے جو، یہ من اور با سے مل کر بنا ہے، من حرف جر ہے، با اسم موصول ہے اور مجرور ہے۔ تحبون تم محبت رکھتے ہو، تم پسند کرتے ہو، ہا با روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ احبہ یحب سے مصدر ہے احباب یعنی محبت کرنا، پسند کرنا۔ وما اور جو، وا حرف عطف ہے اور ما موصولہ اور شرطیہ ہے۔ تنفقو تم خرچ کرو گے پہلے آ چکا ہے، من سے، یہ حرف جر ہے، شیئن کسی چیز، شین یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، مجرور ہے اور اسم نکرہ ہے، آخری حرف پر تنوین ہے نا۔ فَإِنَّ تو بے شک، فا حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ بھی ہی اس کو یا ساتھ اس کے، بھی حرف جر ہے اور ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ عین لام میم روٹ ورڈ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ علم مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت جاننے والا ہے۔ کلو تمام یا ہر، کاف لام لام روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف ہے۔ الطعام کھانے، تو عین میم
روٹ ورڈ ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں کل الطعام مرکب ہے، کلو کا تعلق الطعام سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے الطعام مضاف الیہ ہے، کیونکہ مرکب الفاظ میں جس اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جائے وہ اسم مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ کان تھے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ کان یکون سے مصدر ہے کونن، معنی ہے ہونا۔ حلن حلال، یہ اس کے معنی ہے۔ یہ حل یا حلو کا مصدر ہے، یعنی حل جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور یحل فعل مضارع ہے۔ ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، شروع میں لی حرف جر ہے، اس کے بعد بنی مجرور ہے، با نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مضاف ہے، اور بنی جو ہے وہ اصل میں بنینا تھا جو جمع ہے ابنن کی۔ مضاف ہونے کی وجہ سے جبا کا نون جو ہے وہ گر گیا ہے، معنی اب کیا ہے؟ بیٹوں۔ اسرائیل مضاف الیہ ہے، عبرانی لفظ ہے۔ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ، لہٰذا اسرائیل کے معنی بن گئے اللہ کے بندے، جسے عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کے بیٹوں یعنی اولاد یعقوب مراد ہے۔ اللہ بگر یا سوائے، یہ کلمہ استثناء ہے۔ ما جو، حرما حرام کیا، حرامیم روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ حرما یحرم سے مصدر ہے تحریم، یعنی حرام کرنا۔ اسرائیل اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ ان کا لقب ہے نا اسرائیل۔ اعلی اوپر، یہ حرف جر ہے۔ نفسی ہی اپنے نفس کے، اپنی جان پر، اپنے آپ پر۔ نون فا سین روٹ ورڈ ہے۔ نفسی مجرور ہے، زیر ہے نا آخر میں، اعلیٰ کی وجہ سے ہے یہ، اور یہ نفسی مضاف ہے۔ ہی جو ہے وہ ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے۔ من قبلی اس سے پہلے، من حرف جر ہے، قبلی مجرور ہے۔ جو بھی حرف جر کے بعد آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر یا زیر کی تنوین ہوتی ہے۔ ان کے، یہ مصدریہ ہے، مضارع کو نصب کرتا ہے۔ تنزل نازل کی گئی، نون زا لام روٹ ورڈ ہے۔ تنزل فعل مضارع مجہول واحد مونث غائب ہے۔ مجہول کی یہ پہچان ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہوتی ہے۔ نزل ینزل سے مصدر ہے تنزیل، یعنی اتارنا، نازل کرنا، اتاری جاتی ہے۔ التورات تورات، قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے۔ قال یقول سے مصدر ہے قول، کہنا۔ فأتو پس لے آؤ، فا حرف عطف ہے، ائتو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ آتا یأتی سے مصدر ہے اتیان، یعنی آنا۔ اگر اس کے بعد حرف با ہے جس کی وجہ سے ترجمہ لانا ہوگا۔ بالتوراتی تورات کو، بی حرف جر ہے، التورات مجرور ہے۔ فتلوہا پھر پڑھو اس کو، تا لام واو روٹ ورڈ ہے۔ شروع میں فا حرف عطف ہے، اس کے بعد اتلو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ تلا یتلو سے مصدر ہے تلاوت، یعنی پڑھنا، تم پڑھو۔ اور آخر میں ہا جو ہے وہ واحد مونث غائب کی ضمیر ہے۔ ان اگر یہ شرطیہ ہے۔ کن تم ہو تم، فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔
کانا یکونو سے بستر کونن ہے. یہاں ان کی وجہ سے ترجمہ ہوگا ہو تم. صادقین سچے. صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے. صدقن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر واحد ہے اس کا صادق. فمن تو جو کوئی. ف پہلے آ چکا ہے. من اسم موصول شرطیہ ہے. افطرا گھڑ لے. فارا یا روٹ ورڈ ہے. افطرا فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. افطرا یفتری سے مصدر ہے. افتراء یعنی پہچان باندھنا. اعلیٰ اوپر حرف جر ہے. اللہ اللہ. الکذبہ جھوٹ. کاف ذال با روٹ ورڈ ہے. ال سے شروع ہو رہا ہے. اسم معرفہ ہے. من سے. بعدی بعد. ذالکا یہ یا اس کے. اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے. فاولئک تو یہی لوگ. شروع میں فا حرف عطف ہے. اولئک جس کے معنی ہیں یہی لوگ. اسم اشارہ جمع بعید ہے. ہم وہ. جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے. الظالمون جو ظالم ہیں. ذو لام میم روٹ ورڈ ہے. ظلم مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. یہ اس کا واحد ہے ظالم. قل کہہ دیجئے. فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. صدق سچ فرمایا. صاد دال قاف روٹ ورڈ ہے. یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. صدق یصدق سے مصدر ہے صدقن. اللہ اللہ نے. فاتبعوا تو پیروی کرو. تابعین روٹ ورڈ ہے. شروع میں فا حرف عطف ہے. اتبعوا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اتبع یتبع سے مصدر ہے اتباع یعنی اتباع کرنا. ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. ملت مضاف ہے. معنی ہے ملت دین طریقہ. روٹ ورڈ ہے میم لام لام. ابراہیم یہ مضاف الیہ ہے. حنیفن جو یکسو تھے. ح نون فا روٹ ورڈ ہے. حنفن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. یکسو ہونے کو کہا جاتا ہے یعنی جو ایک طرف ہو جائے. گمراہی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے. سیدھے راستے پر چلنے والا جو ہو. وبا اور نہ. یہاں ما نافیہ ہے. کان تھے. من سے یہ سب پہلے آ چکے ہیں. المشرکین مشرکین. شین را کاف روٹ ورڈ ہے. اشراکن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے یعنی شرک کرنے والے. اس کا واحد ہے مشرک. ان بے شک یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اولا پہلا. اولا اولن سے مشتق ہے. بیتن گھر. با یا تا روٹ ورڈ ہے. وضع بنایا گیا. واو داد عین روٹ ورڈ ہے. وضع فعل بازی مجھول واحد مذکر غائب ہے. ودع یدعو سے مصدر ہے وضع یا اردو میں وضع کہتے ہیں. ودعن. للناسی لوگوں کے لیے. نون واو سین روٹ ورڈ ہے. لی شروع میں حرف جر ہے. الناسی مجرور ہے. اسم معرفہ ہے. ال سے شروع ہو رہا ہے نا. للذی البتہ وہ ہے جو. یہاں لام لام تاکید ہے. معنی ہے ضرور یقیناً. الذی اسم موصول واحد مذکر ہے. ببکہ مکہ میں ہے. بھی حرف جر ہے. یہاں با معنی فی آیا ہے یعنی معنی ہوں گے میں. بکہ مجرور ہے. مکہ کو کہا جاتا ہے. بعض عرب جو ہیں وہ مکہ کو بکہ کہتے تھے. مبارکن
باعث برکت ہے، مبارک ہے۔ بارا کاف روٹ ورڈ ہے۔ مبارکتن مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے، یعنی بہت بابرکت۔ و اور ہدن باعث ہدایت ہے، رہنمائی والا ہے۔ ہا دال یا روٹ ورڈ ہے، اسم اور مصدر دونوں ہے یہ۔ للعالمین جہان والوں کے لیے۔ عین لام میم روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی حرف جر ہے۔ العالمین مجرور ہے۔ فی ہی اس میں فی حرف جر ہے، ہی مجرور ہے اور ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آیاتن نشانیاں ہیں، آیات ہیں، یہ موصوف ہے، اس کا واحد ہے آیتن۔ بیناتن معنی ہے روشن، کھلی، واضح۔ با یا نون روٹ ورڈ ہے، یہ اسم صفت ہے۔ مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے۔ مقام مضاف ہے۔ قاف واو میم روٹ ورڈ ہے۔ قیام مصدر سے کھڑے ہونے کی جگہ مراد ہے، یعنی وہ پتھر بھی مراد ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اسی جگہ یہ پتھر ہے نا، مقام ابراہیم پر۔ ابراہیمہ مضاف الیہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معنی ہے و اور من جو کوئی، یہ اسم موصول شرطیہ ہے۔ دخلہ داخل ہوا اس میں، دال خا لام روٹ ورڈ ہے۔ دخلہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ دخلہ یدخلو سے مصدر ہے دخول، معنی ہے داخل ہونا یا داخل ہوا۔ ہو ضمیر ہے۔ کان ہو گیا، آمینن امن والا۔ امن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام ہا۔ علی الناسی اوپر لوگوں کے۔ علی حرف جر ہے، الناسی اسم معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے۔ حج البیتی حج کرنا بیت اللہ کا۔ حج مضاف ہے اور مصدر ہے۔ ہا جیم جیم روٹ ورڈ ہے۔ البیتی مضاف الیہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم معرفہ ہے۔ من جو کوئی، استطاع استطاعت رکھتا ہو۔ تو واو عین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ استطاع یستطیع سے مصدر ہے استطاعت، یعنی استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔ الیہ اس کی طرف۔ الی حرف جر ہے، ہی ضمیر ہے۔ سبیلاً راستے کی۔ سین با لام روٹ ورڈ ہے، یہ سب نکرہ ہے، تنوین ہے نا آخری حرف پہ۔ ومن اور جو کوئی، کفر کفر کرے، فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ کفر یکفرو سے مصدر ہے کفر یا کفرن۔ فإن تو بے شک، فا حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اللہ اللہ، غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ غین نون یا روٹ ورڈ ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ غنا ان مصدر سے صفت مشبہ ہے، یعنی بے پرواہ ہے، اللہ غیر محتاج ہے۔ ان سے یہ حرف جر ہے۔ العالمین جہان والے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب۔ یا حرف ندا ہے، اہل اہل کو کہتے ہیں، روٹ ورڈ ہے حمزہ ہا لام۔ لما کیوں، یہ لی اور ما کا مرکب ہے۔ لی لام تعلیل ہے اور ما استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ تکفرون تم کفر کرتے ہو، یہ فعل مضارع جبہ مذکر حاضر ہے۔ بآیات اللہ اللہ کی آیات سے۔ واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے۔ شین ہا دال روٹ ورڈ ہے۔ شہید اللہ کا صفاتی نام ہے۔ شہادت و شہود مصدر سے صفت مشبہ ہے۔ علی
اوپر یا اس پر، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم لام روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جواب مذکر حاضر ہے، عاملہ یعملو سے بستر عمل ہے یا عملاً عمل کرنا۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل اے اہل الکتابی کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، صاد دال دال روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جواب مذکر حاضر ہے، صد یا سدو سے بستر ہے، صد و سدود یعنی رکنا روکنا، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان حرف جر ہے، سبیلی مجرور ہے، مضاف ہے، راستے کو کہا جاتا ہے، اللہ مضاف الیہ ہے یعنی اللہ کی، من جو کوئی، یہ اسم موصول ہے، آمنا ایمان لے آئے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل باسی واحد مذکر غائب ہے، آمنا یؤمنو سے بستر ہے ایمان یعنی ایمان لانا، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، اس میں با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تبغونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، بغا یبغی سے بستر ہے بغیون میانہ روی سے تجاوز کی خواہش کرنا، تلاش کرنا، چاہنا، ہا واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، عوجن کجی ٹیڑھا پن، عین واو جیم روٹ ورڈ ہے، عوجہ یعوجو سے بستر ہے عوجن، و اور انتم تم، یہ جواب مذکر حاضر کی ضمیر ہے، منفصلہ ہے، الگ سے آتی ہے، شہداء گواہ ہو، شہادتن مصدر سے اسم فاعل جواب مذکر ہے، واحد ہے شہید گواہ، وباللہ اور نہیں اے اللہ، بغافل غافل، غین فا لام روٹ ورڈ ہے، شروع میں بی حرف جر زائدہ ہے یعنی تاکید کے لیے آیا ہے، غافل مجرور ہے، غفلتن سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، اما اس سے جو، یہ ان اور ما سے مل کر بنا ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو پہلے آ چکا ہے، یا ایہا اے الذین لوگو اسم موصول جواب مذکر ہے، یہ آمنو جو ایمان لائے ہو، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے، ان اگر یہ شرطیہ ہے، توطیعو تم اطاعت کرو گے، تم کہا مانو گے، تو واو عین روٹ ورڈ ہے، یہ اصل میں توطیعون تھا، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اطاع یطیع سے مصدر ہے اطاعت یعنی اطاعت کرنا، کہا ماننا، فریقاً ایک گروہ کی، ایک فریق کی، من سے، الذین لوگو، اوتو جو دیے گئے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، فعل بازی مجہول جمع مذکر غائب ہے، آتا یؤتی سے مصدر ہے ایتاء یعنی دینا، وہ دیے گئے، الکتابہ خاص کتاب اسم معرفہ ہے، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، وہ لوٹا دیں گے تم کو، را دال دال روٹ ورڈ ہے، ردی بھی اسی سے ہوتا ہے، کوئی چیز ردی ہو تو لوٹا دی جاتی ہے دکاندار کو، یردو فعل مضارع جواب مذکر غائب ہے، رد یردو سے مصدر ہے ردن یعنی لوٹا دینا، وہ لوٹا دیں گے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، بعد بعد، با عین دال روٹ ورڈ ہے، ایمانکم تمہارے ایمان کے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، بعدہ مضاف ہے اور ایمان مضاف الیہ مضاف ہے، مصدر ہے، کم ضمیر ہے، کافرین کافر بنا کر،
کاف را روٹ ورڈ ہے. کفرن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے. اس کا واحد ہے کافر. و اور کیفا کس طرح، کیسے، کیوں کر استفہام ہے، تعجب کے لیے آیا ہے. تکفرون تم کفر کر سکتے ہو یا تم کفر کرو گے. کفارہ روٹ ورڈ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. کفرہ یکفرو سے مصدر ہے کفرن یعنی کفر کرنا. و حالانکہ یہ حالیہ ہے. انتم تم ہو، تتلا پڑھی جاتی ہیں. تا لام و روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع مجہول واحد مونث غائب ہے. تلا یتلو سے مصدر ہے تلاوت کرنا، پڑھنا. علیکم تم پر، اعلی اوپر، یہ حرف جر ہے. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. آیات اللہ اللہ کی آیات. و اور فی کم تم میں سے، فی حرف جر ہے، کم ضمیر ہے. رسولہ اس کا رسول، رسول مضاف ہے، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. و اور من جو کوئی، یہ اسم موصول شرطیہ ہے. یعتصم مضبوطی سے پکڑے گا. عین صاد میم روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اعتصم یعتصم سے مصدر ہے اعتصام یعنی مضبوطی سے تھام لینا. باللہ اللہ کو، فقد تو تحقیق، ف حرف عطف ہے، قد کلمہ تحقیق ہے یعنی آتا ہے ضرور، بلا شبہ، تحقیق کے لیے. ہدیہ ہدایت پایا گیا یا ہدایت دے دیا گیا. ہا دالیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے. ہدا یہدی سے مصدر ہے ہدایت یعنی ہدایت دینا. یہاں من شرطیہ کی وجہ سے ترجمہ ہوگا اسے ہدایت دی جائے گی. الا طرف یہ حرف جر ہے. صراطن راستے کے. صاد را تو روٹ ورڈ ہے، یہ مجرور ہے، موصوف ہے. مستقیم سیدھے. قاف و میم روٹ ورڈ ہے، یہ اسم صفت ہے. استقامتن مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، معنی ہے سیدھا. یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یہ سب پہلے آ چکے ہیں. اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے. واو قاف یا روٹ ورڈ ہے. اتقو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اتقا یتقی سے مصدر ہے اتقاء یعنی ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. حق جیسے حق ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. حق یا حق سے مصدر ہے حقاً حق ہونا یعنی حق ہے. تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا. تقاتی اسم مصدر اور مضاف ہے. واو قاف یا روٹ ورڈ ہے. اصل میں یہ تقاتن تھا، اضافت کی وجہ سے تقاتی بن گیا یعنی پہلے تا کے نیچے دو زیر تھی، تنوین تھی نا، اور اب کیا بن گیا؟ تقاتی ایک زیر رہ گئی، جس کے معنی ہے ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا. اور ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. و اور لا تموتن ہرگز نہ تم مرنا. میم واو تا روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع منفی ہے، یہ جمع مذکر حاضر ہے، اور نون جو تنوین والی ہے وہ تاکید ثقیلہ ہے، تاکید کے لیے آئی ہے. مات
یموتو سے بستر ہے موت یا موتن، معنی ہے مرنا. الا مگر، یہ کلمہ استثناء ہے. وَأَنْتُمْ اور تم، مسلمون مسلمان ہو، فرما بردار ہو. سین لام میم روٹ ورڈ ہے. اسلام مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے مسلم. وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو. عین صاد میم روٹ ورڈ ہے. وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. اس سے پہلے یعتصم تھا جس کے معنی تھے مضبوطی سے پکڑے گا، اور وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب تھا. بحبل اللہ اللہ کی رسی کو. بی حرف جر ہے، حبلی مضاف اور مجرور ہے، ہا با لام روٹ ورڈ ہے. اللہ اللہ یہ مضاف الیہ ہے. جمیعاً سب کے سب. جیم میم عین روٹ ورڈ ہے، آخری حرف پر تنوین ہے نا، یہ اسم نکرہ ہے. و اور لا تفرقوا نہ تم تفرقے میں پڑھو. فا قاف روٹ ورڈ ہے، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے. لا ہے نا اس لیے فعل نہیں ہے. تفرقہ یا تفرقو سے بستر ہے تفرق یا تفرقن، جس کے معنی ہے تفرقے میں پڑھنا، فرق کرنا. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو. ذال کاف را روٹ ورڈ ہے. اذکروا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے. ذکر یذکر سے بستر ہے ذکرن، یعنی ذکر کرنا، یاد کرنا. نعمت نعمت کو. نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو. یہ وہ رقبہ اضافی ہے. نعمت مضاف ہے. نون عین میم روٹ ورڈ ہے. اللہ مضاف الیہ ہے. اللہ کے معنی ہے اللہ کی. علیکم اپنے اوپر یا جو تم پر ہے. اذ جب، یہ اسم ظرف زمان ماضی ہے، یہ وقت اور زمانے کو ظاہر کرتا ہے. کنتم تھے تم. اعداء دشمن. عین دال واو روٹ ورڈ ہے، اسم نکرہ ہے، اس کا واحد ہے عدوٌ. فَأَلَّفَ تو اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. حمزہ لام فا روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے. الف فعل ماضی واحد مذکر ہے. الف یؤلف سے بستر ہے تالیف، یعنی الفت ڈالنا. بینا درمیان، یہ مضاف ہے. قلوبکم تمہارے دلوں کے. قلوبی مضاف الیہ ہے. قاف لام با روٹ ورڈ ہے. کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. فاصبحتم تو ہوگے تم. صاد با ح روٹ ورڈ ہے. فا حرف عطف ہے. اصبح فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے. اصبح یصبح سے بستر ہے اصباح ہونا یا صبح ہونا. آخر میں تم ضمیر ہے. بنعمتہ ساتھ اس کی نعمت کے. بی حرف جر ہے. نعمتی مجرور ہے، مضاف ہے. ہی ضمیر ہے. اخوانن بھائی بھائی. حمزہ خا واو روٹ ورڈ ہے، یہ اسم نکرہ ہے. وکنتم اور تھے تم. علی اوپر. شفا کنارے، ہونٹ کو بھی کہا جاتا ہے. شین فا واو یہ روٹ ورڈ ہے اور مضاف ہے. حفرتن ایک گڑھے. ہا فا را روٹ ورڈ ہے، یہ اسم نکرہ ہے، آخری حرف پر تنوین ہے، مضاف الیہ ہے. زمین کھودنے کو حفرتن کہا جاتا ہے. من سے یہ حرف جر ہے. الناری آگ، جہنم. نون واو را روٹ ورڈ ہے، یہ اسم معرفہ ہے. فانقذکم
تو اس نے بچا لیا تم کو. نون قاف ذال روٹ ورڈ ہے. فا حرف عطف ہے. انقذ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. انقذ ينقذ سے بستر ہے انقاذ، یعنی اس کے معنی ہے چھوڑانا، بچانا. اور کم آخر میں ضمیر ہے. منہا اس سے، من حرف جر ہے اور ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. کذالک اسی طرح. کا حرف تشبیہ ہے، معنی ہے مانند یا طرح. اور ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید ہے. یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ. با یا نون روٹ ورڈ ہے. یبینو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. بینا یبینو سے مصدر ہے تبیین، معنی ہے کھول کر بیان کرنا. اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے تاکہ، اور کم ضمیر ہے. تہتدون تم ہدایت پاؤ. ہا دال یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. اہتدا یہتدی سے مصدر ہے اہتداء، معنی ہے ہدایت پانا. ولتکن اور چاہیے کہ ہو. کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ولتکن میں جو وا ہے وہ حرف عطف ہے. لام ساکن جو ہے وہ لام امر جازم ہے. فعل مضارع پر آئے تو اس میں امر حاضر کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور تکن فعل ناقص مضارع واحد مؤنث غائب ہے. منکم تم میں سے، امتن ایک امت، گروہ جماعت. حمزہ میم میم روٹ ورڈ ہے. یہ اسم نکرہ ہے. یدعونا وہ دعوت دیتے ہوں، وہ بلاتے ہوں. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. دعا یدعو سے مصدر ہے دعوت، یعنی بلانا، پکارنا، دعوت دینا. دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے. الی الخیر خیر کی طرف. خا یا را اس کا روٹ ورڈ ہے. و اور یأمرون وہ حکم دیں. حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے. فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. امر یأمر سے مصدر ہے امرن، حکم دینا. بالمعروفی نیکی کا. عین را فا روٹ ورڈ ہے. شروع میں بی حرف جر ہے. المعروف مجرور ہے، معرفہ ہے، شروع میں ال آ رہا ہے نا. و اور ینہونا روکتے ہوں. نون ہا یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. نہا ینہا سے مصدر ہے نہیون، یعنی روکنا، منع کرنا. ان سے حرف جر ہے. المنکر برائی. نون کاف را روٹ ورڈ ہے. اسم معرفہ ہے. و اور اولئک یہی لوگ. اسم اشارہ جمع بعید ہے. ہم وہ. المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. فا لام ح روٹ ورڈ ہے. افلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے. واحد ہے المفلح. و اور لا تکونو نہ تم ہو جانا، نہ تم ہونا. یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر ہے. کالذین ان لوگوں کی طرح. کا حرف تشبیہ ہے. الذین اسم موصول ہے، جمع مذکر ہے. تفرقوا جنہوں نے تفرقہ کیا، الگ الگ ہو گئے، پہلے آ چکا ہے. واختلفوا اور اختلاف کیا. خا لام فا روٹ ورڈ ہے. و حرف عطف ہے. اختلفوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. اختلف یختلف سے مصدر ہے اختلاف، یعنی اختلاف کرنا. من بعد ما بعد اس کے جو
جاءہم آ گئی ان کے پاس، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے، جاء فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، جاء یجیء سے مصدر ہے مجیء معنی ہے آنا یا آ چکے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، البینات روشن نشانیاں، با یا نون روٹ ورڈ ہے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، عین ذا میم روٹ ورڈ ہے، یہاں عذاب عظیم مرکب توصیفی ہے، عذاب موصوف ہے، عظمت مصدر سے، عظیم سے یہ صفت مشبہ ہے یعنی بہت بڑا، یوم جس دن، تبیض سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، با یا دود اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، ابیض یبیض سے مصدر ہے، ابیضاد یعنی سفید ہونا، ابیضاد کا مطلب ہے روشن ہونا، سفید ہونا، وجوہ کئی چہرے، بہت سے چہرے، واو جیم ہا روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہے وجہ، و اور تسودو سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اسود بھی اسی سے ہوتا ہے، سین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، اسود یسود سے مصدر ہے اسواد، مصدر اسوداد کے معنی ہوتے ہیں سیاہ ہونا، وجوہ کئی چہرے، فاما تو لیکن یا تو رہے یا بہرحال، فا حرف عطف ہے معنی ہے پس یا تو، اور اما حرف شرط ہے، اکثر حالات میں تفصیل کے لیے آتا ہے اور کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، الذین وہ لوگ، اسم موصول جمع مذکر ہے، اسودت سیاہ ہوئے، یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے، اسودو یسودو سے مصدر ہے اسوداد یا اسوداد یعنی سیاہ ہونا، یعنی قیامت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، وجوہہم چہرے ان کے، کیا یہ حمزہ استفہامیہ ہے، کفرتم کفر کیا تم نے، یہ فعل بازی جمع مذکر حاضر ہے، کفرا یکفرو سے مصدر کفرن ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا پس چکھو، ذال واو قاف روٹ ورڈ ہے، شروع میں فا حرف عطف ہے، ذوقوا فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، ذاق یذوق سے مصدر ہے ذوق معنی ہے مزہ چکھنا، اردو کا ذوق یعنی ذائقہ بھی اسی سے ہے، العذاب عذاب کو، عین ذال با روٹ ورڈ ہے، ببا بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے، و اور، اما رہے یا لیکن یہ حرف شرط ہے، الذین وہ لوگ، یہ سب الفاظ پہلے آ چکے ہیں، ابیضت سفید ہوئے یا روشن ہوئے، با یا دود روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے، ابیض یبیض سے مصدر ہے ابیضاد سفید ہونا، روشن ہونا، وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فا حرف عطف ہے، فی حرف جر ہے، رحمتی مجرور ہے اور مضاف ہے، اللہ یہ مضاف الیہ ہے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون
ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خلودون مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے۔ تلکا یہ اسم اشارہ واحد مونث بعید ہے۔ آیات اللہ اللہ کی آیات، نتلوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو۔ نتلو فعل مضارع جمع متکلم ہے۔ تا لام واو روٹ ورڈ ہے۔ تلا یتلو سے مصدر تلاوت کرنا ہے، پہلے آ چکا ہے۔ علیکا آپ پر۔ علی حرف جر ہے۔ کا جو ہے وہ مجرور ہے اور واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ بالحق کی ساتھ حق کے، قاف روٹ ورڈ ہے۔ شروع میں بی حرف جر ہے۔ الحق کی اسم معرفہ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے نا، اور مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد ہے۔ وَبَاللَّهُ اور نہیں اللہ، یریدو ارادہ رکھتا۔ را واو دال روٹ ورڈ ہے۔ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ ارادہ یریدو سے مصدر ہے ارادتن، ارادتن ارادہ کرنا، چاہنا، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ ظلمن ظلم کا، ذو لام میم روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے۔ للعالمین جہان والوں سے یا جہان والوں پر۔ لی حرف جر ہے، یہاں بمعنی علی آیا ہے۔ العالمین جو ہے وہ مجرور ہے۔ و اور للہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، یہ موصولہ ہے یعنی اسم موصول ہے۔ فی السماواتی آسمانوں میں ہے۔ سین میم واو روٹ ورڈ ہے۔ فی حرف جر ہے۔ السماواتی مجرور ہے اور اسم معرفہ ہے، واحد ہے السماء۔ وما اور جو کچھ، فی میں، الارض زمین، حمزہ را داد روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے یہ۔ و اور اللہ اور طرف اللہ کے، الہ حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے۔ ترجعو لوٹائے جائیں گے، را جیم عین روٹ ورڈ ہے۔ فعل مضارع مجہول واحد مونث غائب ہے۔ رجع یرجع سے مصدر ہے رجعن، معنی ہے لوٹانا۔ الامور سب کام، معاملات۔ حمزہ میم را روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
آئیے ایک نظر گزشتہ آیات پر ڈال لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز نجران کے وفد کو توحید کی دعوت دینے سے ہوا، انہیں شرک سے روکا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تھا۔ پھر انبیاء کرام کے معجزوں اور یہودیوں کی سازشوں کا ذکر تھا، اس پر بات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نہ لانے والوں کو مباہلے کی دعوت دی اور تبلیغ کے اصول بتائے۔ یہ بات ہوئی تھی ہماری۔ ابراہیم علیہ السلام کے یکسو ہونے اور توحید پر ہونے کا ذکر تھا۔ پھر اہل کتاب کی چالوں کا اور ان کے حق چھپا کر گمراہ کرنے اور خود بھی گمراہ ہونے کا ذکر تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ امانت دار ہوتے ہیں اور کچھ خیانت کار ہوتے ہیں، اور ان کا انجام ان کے اخلاص اور ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ پھر ذکر تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، کیونکہ صرف وہی جانتا ہے کون نبوت کا اہل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ گزشتہ لیسن میں تھا کہ اہل کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا نا۔ اہل کتاب نے کیا کیا؟ جی اپنے کتابوں میں رد و بدل کر لی، اپنی کتابوں میں تحریف کر لی اور اس کیے گئے عہد کو توڑ دیا۔ سب سے پہلے ایمان لانا تھا، کیا کیا؟ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہ لائے، بلکہ ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تانے دیتے تھے، مسلمانوں کے خلاف چالے چلتے تھے۔ اہل کتاب جو کر رہے تھے وہ ان کے انبیاء کی بالکل بھی تعلیم نہیں تھی۔ کیوں کر رہے تھے؟ جی تعصب اور دنیا کی محبت میں، مفاد پرستی میں، بال کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایمان بھی بیچتے تھے اور ضمیر بھی بیچتے تھے۔ انبیاء کی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کبھی بھی حق کا انکار کرنے، شرک کرنے اور مرتد ہونے کی تعلیم بالکل نہیں دیتے۔ لہٰذا اہل کتاب اللہ اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، اپنے رسولوں کی بھی نافرمانی کرتے تھے، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، یہ ظالم تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ کی تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے انجام سے بچنے کا صرف واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح تبھی کرے گا نا جب اپنی غلطی کو مانے گا، توبہ استغفار کرے گا، طلب کرے گا، خواہش رکھے گا کس کی؟ ہدایت کی، اور ایمان لائے گا، شرک چھوڑ دے گا، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دے گا۔ ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 90 اور 91 میں مرتد ہونے والوں کے برے انجام کا ذکر تھا۔ جو ایمان لا کر پھر جاتے ہیں وہ مرتد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی گمراہی کی وجہ سے اور کفر کی حالت پہ برنے کی وجہ سے موت کے آثار دیکھ کر بھی توبہ قبول کرنا جو ہے، وہ توبہ کرنا پھر اس وقت جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ یعنی مرتد اگر قیامت کے آثار دیکھ لے، قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی دیکھ لے یا موت کے آثار دیکھ لے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایسے جو کفر پر مرنے والے لوگ ہوں گے
قیامت کے دن اگر وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی دیں تو پھر ان سے قبول نہ ہوگا، اور اس دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی جہنم کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا ہوگا۔ یہ ہماری گزشتہ آیات تھیں 90 اور 91۔ آئیے آیت نمبر 92 سے آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ ہے تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ اس آیت نمبر 92 سے ہمارا چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں عمدہ اور اچھی چیز صدقہ کرنے کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا یعنی پاکیزہ اور عمدہ مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب اور ناپاک قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر یعنی بند کیے بغیر نہ لے سکو۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 267 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ صرف خراب اور ردی چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا کرو، بلکہ طیب اور عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ اور اس آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ چیزیں دو جن سے تم خود محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں بہت ہی پیاری ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو ہمیں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں ہم صرف انہی کو دیتے ہیں جو ہمیں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ پیارا ہمیں کون ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا۔ تو پھر اللہ کی راہ میں بھی پیاری چیز نکال کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ زائد ضرورت یعنی جو فالتو چیز ہوتی ہے، ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے، یا وہ چیز جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، اس کو کسی کو دینا، اس کا صدقہ کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، لیکن پسندیدہ چیزوں کا صدقہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہاں البر سے مراد عمل صالح یا جنت ہے، یعنی نیک عمل یا جنت ہے، یعنی اگر تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمت عطا کی ہے، کیا کیا عطا کیا ہے؟ مال، صلاحیت، وقت اور علم وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی نعمت جب ہم اخلاص کے ساتھ
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ ہے البر، یہ نیکی ہے۔ گزشتہ آیات پہ بنی اسرائیل اور یہود کا ذکر چل رہا تھا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل، اہل کتاب اور قیامت تک کے تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ تنفقو نفقہ سے نکلا ہے، جو کہ سرنگ کو کہا جاتا ہے نا، اور سرنگ کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا، یعنی ایک آنے کا دوسرا جانے کا، یعنی ایک طرف سے بال خرچ کیا جائے تو دوسری طرف سے مزید آ جاتا ہے اللہ کی برکت سے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ پیچھے سے اور لے آتا ہے۔ دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے اور آخرت میں تو جنت اور اجر عظیم ملتا ہے۔ دراصل بال و بتا کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان گھبراتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے، اور پھر شیطان مستقبل کی فکر دل میں ڈال دیتا ہے، وہ بھی لگ جاتی ہے۔ کسی دباؤ کے تحت یا کسی کے کہلانے پر کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہی پڑ جائے تو انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز دے جو فالتو ہے، جو اس کے کام کی نہیں ہے، جو بیکار ہے، جو اسے پسند نہیں ہے، جس میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت نمبر 91 میں ایمان نہ لانے والوں اور کفر کی حالت میں مرنے والوں سے کہا گیا تھا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر سونا بھی دیں گے تو وہ مال قبول نہ کیا جائے گا۔ اب اس آیت نمبر 92 میں کہا جا رہا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی گزشتہ آیت نمبر 91 اور اس آیت نمبر 92 کی روشنی میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں بال کی محبت میں ایمان نہ لانے والوں کا بال ان کے مرتے ہی وارثوں کا ہو جائے گا۔ قبر میں تو انسان خالی ہاتھ جاتا ہے نا، اور خالی ہی ہاتھ قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ خالی ہاتھ نہ قبر سے نکلیں، بلکہ کیا ہو، انہیں زمین بھر سونا قیامت کے دن مل جائے، انہیں لوٹا دیا جائے، تو وہ بال انہیں قیامت کے دن عذاب سے نہ بچا سکے گا، یعنی ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہا جا رہا ہے یہ سب؟ یہود بال کی محبت کی وجہ سے سود خوری اور حرام خوری میں مبتلا تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل تحریف کر لی تھی۔ بخل ان کے اندر رس بس گیا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کاش ایمان نہ لانے والا یہودی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتا اور جان لیتا کہ وہ غلط فیصلہ کر کے وقتی فائدے کی خاطر، دنیا اکٹھی کرنے کی خاطر اپنی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگا رہا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کاش وہ جان لیتا کہ وہ بال جس کی محبت میں وہ دنیا میں ایمان جیسی نعمت سے محروم رہا، پھر دنیا ہی میں اس مال کو چھوڑ کر وارثوں کے لیے قبر میں چلا گیا، توفیق ہی اٹھ گئی کہ خود کچھ استعمال کرتا۔ وارثوں نے اس بال کو حرام میں اڑا کر مرنے والوں کے گناہوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو بتائیے، بال کی محبت پہ ایمان نہ لا کر اس نے کیا عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے؟ ایمان لا کر نیک اعمال کر کے وہ جنت خرید سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے
کفر کی حالت میں بھر کر اور بال کا انبار وارثوں کے لیے چھوڑ کر جہنم خرید لی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، لوگوں کو بتایا کون سے نیکی کے کام جنت میں لے جانے والے ہیں اور کون سے جہنم کی آگ میں ڈالنے والے ہیں۔ کیا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جنت میں لے جانے والے نیکی کے کاموں میں اعلیٰ ترین نیکی یہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز صدقہ کرو۔ پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے تمہیں اللہ سے۔ آئیے جانتے ہیں صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فائدے یہ ہیں: نمبر 1، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اصلاح کے، تزکیہ نفس کے، یعنی دل کی صفائی کے، اپنی برائیاں دور کرنے کے راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ نمبر 4، مزید نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 5، وسعت قلبی حاصل ہوتی ہے، یعنی دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے، بخل نکل جاتا ہے، حرص نکل جاتی ہے، بال کی محبت نکل جاتی ہے، مایوسی نکل جاتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، آنے والی مصیبتیں، آفتیں اور جو بھی آزمائشیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 7، بال کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ نمبر 8، قربانی اور احسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، حسد بھی نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمبر 9 ہے حسد، بغض، عناد اور نفرت کے جذبے دل سے نکلنے لگتے ہیں۔ نمبر 10، دوسروں پر خرچ کرنے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی کئی گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا کر واپس لوٹاتے ہیں اور آخرت میں تو جنت اور اجر عظیم ملتا ہے۔ نمبر 11، دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے نا، سکون سا آ جاتا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ نمبر 12، قرب الہی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ پھر نظر آنے لگتی ہے۔ نمبر 13، صدقہ آخرت کے عذاب سے اور آگ سے بچاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ جی یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے اللہ کی صحیح معرفت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کو پا لیتے ہیں، وہ اللہ کے وعدوں پر انہیں یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں کا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ساتھ چاہتا ہے۔ یہ صابر اور قناعت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ درد مند دل رکھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف پر تڑپنے والے دل ہوتے ہیں، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر طرح کی قربانی ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
یہ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے رش کرنا جائز قرار دیا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے صرف 2 لوگوں پر رش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص آتا اللہ مالن، جس کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ کرتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، وسعت قلبی عطا فرمائے، دوسروں کا درد ہم محسوس کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، آمین۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی قربانی سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ یعنی کون کس مشقت کے ساتھ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے صدقہ کر رہا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دینا چاہیے۔ صدقہ دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی دے کر اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ آیت تھی جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل اس قدر وسیع کر دیے تھے کہ انہوں نے اپنی سب سے پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینی شروع کر دی تھیں، اس آیت کو پڑھ کر، اسے سن کر۔ انصار میں سے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باغات تھے، ان میں سے بیرہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، پسند تھا، اور یہ باغ جو ہے وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے تھے، وہاں کا پانی میٹھا تھا، شیرین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری کل جائیداد میں سے بیرہا کا جو باغ ہے مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے ہاں جمع کرتا ہوں، ذخیرہ کرنے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں کو بانٹ دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔ اور یہ چچا زاد جو بھائی ہوتے ہیں ان سے تو اکثر ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جائیداد کا لین دین جو ہے بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگتا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی وسعت قلبی عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ صدقہ کریں جو ہمیں خود بہت پسند ہے۔ اس آیت پر عمل ہم آج ہی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو، گھر میں کسی کام کرنے والی ماسی کو، ڈرائیور کو، یا کوئی بھی ضرورت مند یتیم بچہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسے جب کوئی آپ پھل وغیرہ دیں تو کیا ہوتا ہے، باسکٹ میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو بہت ہی خوبصورت بڑا سا چمکدار لگتا ہے اور دل آتا ہے کہ دل کرنے لگتا ہے کہ یہ تو ہم خود ہی کھائیں گے، تو آپ
اس کو جو آپ کو اپنے لیے پسند آ گیا ہے اس غریب کو دے دیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی اور ضرورت کی چیز، کپڑے، جوتے، کچھ بھی دینے لگیں تو کبھی کبھار وہ بھی دے دیں جو خود بہت پسند ہے آپ کو۔ اس آیت پر کون عمل کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کی ترجیحات میں صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، جسے اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہو، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔